بے زبانوں پر ظلم۔ عدید جتنا عقلمند اور ذہین تھا اتنا ہی شریر اور من چلا بھی تھا۔ وہ پن اور فن میں بہت ماہر تھا۔ بچے بڑے بھی اس کے منہ لگنے سے گھبراتے تھے۔ محلے والے اسے شیطان کا باپ کہا کرتے تھے، بہت زیادہ بولتا تھا۔ عدید جب بچوں اور بڑوں کو چھیڑتے چھیڑتے اکتا جاتا تو وہ لیل لے کر کسی باغ میں نکل جاتا اور رنی منی چڑیوں کا شکار کھیل کر دل بہلاتا۔ کہیں کسی بھی پرندے کا گھونسلہ نظر آتا تو جب تک اسے توڑ پھوڑ کر نیچے نہ پھینک دیتا تب تک اسے چین نہ آتا۔ گھر میں چڑیاں یا کبوتر گھونسلہ بنا لیتے تو بیچاروں کی شامت آ جاتی۔ اس کی والدہ اور دادا مجید اکثر اس کے چترول کرتے، لیکن وہ پھر بھی اپنے حرکتوں سے باز نہ آتا۔ سب محلے والے اس سے تنگ تھے۔ اس کے دادا جی نے زمین پر مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، مگر ان میں تو کتنگ بھی کرتا تھا۔ آئے دن ان میں سے کوئی نہ کوئی مرغی غائب ہو جاتی۔ مرغی کو گھر والوں سے چوری پکڑ کر اپنے کزنس حسن، زمن اور بھائی ارسلان کے ساتھ مل کر ذبح کر کے قریبی ہوٹل پر لے جاتے اور کڑھائی بنوا کر کھا لیتے۔ ان کی والدہ عنایت بی بی نے بڑے شوق سے مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ ان کے انڈے بھی وہ گھر میں بھی کھاتے اور باقی گاؤں میں بھی بیچ دیتے تھے، جس سے اچھے خاصے پیسے مل جاتے۔ لیکن اب روز ہی مرغیاں گم ہونے لگیں اور یہ سارے کارنامے عدید کرتا۔ اگر کہیں کوئی بد نصیب گدھا یا گدھی عدید کے ہتھے چڑھ جاتے تو ان کی واپسی درگت بنتی کہ وہ ڈیچو کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ عدید میاں کا خیال تھا کہ بے زبان جانوروں کو اللہ میاں نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ انہیں جس طرح چاہے مار پیٹا جائے اور اپنے دل کی خواہش پوری کی جائے۔ ایک دن عدید اکیڈمی سے ٹیوشن پر گھر آیا تو اس کی طبیعت سست تھی۔ وہ سوچنے لگا کس طرح دل بہلایا جائے۔ چھوٹے پرندوں کو تو وہ بہت تنگ کر چکا تھا، کسی بڑے جانور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عدید سوچتے سوچتے سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک میدان میں پہنچ گیا۔ سامنے ایک مریل سا گدھا گھاس چر رہا تھا۔ گدھے کو دیکھ کر عدید میاں کھلکھلا اٹھے کہ آج اس کی باری ہے، اس کو ایسا دھوتا ہوں ساری زندگی یاد کرے گا۔ عدید چپکے سے گدھے کے پاس گیا اور گردن پکڑ کر اس کا منہ رسی سے پھوک جکڑ کر باندھ دیا۔ بیچارہ گدھا اتنا کمزور اور دبلا پتلا تھا کہ چپ چاپ کھڑا اپنی درگت بنواتا رہا۔ منہ باندھنے کے بعد عدید اچک کر اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور دھونے لگا اور رسی کھینچ کر اس کے اوپر اچھی طرح سے لپٹ گیا اور پھر بولا، ہاں بیٹا مزہ آ رہا ہے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، اب ذرا کھیتوں کی سیر ہو جائے، بہت دن سے سواری کے لیے ترس رہا تھا۔ گدھے نے دیکھا کہ بند چلے گزارا نہیں تو آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جتنے اس میں ہمت تھی، مگر عدید کو اس کی سست چال بڑی بری معلوم ہوئی۔ زور سے رسی کھینچی اور لات رکھ کر بولا، ذرا چال دکھا، ہاں ایسے اور تیز، میں تپنے لگا ہوں، مجھے غصہ آنے لگا ہے، اچھا ٹھہر جا، ایسے نہیں مانے گا۔ یہ کہہ کر عدید نیچے اترا اور پیڑ سے موٹا سا ڈنڈا توڑ کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ گدھا ڈنڈے کھا کر اور بے حال ہو گیا۔ جیسے تیسے ہو سکا بھاگا، اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی۔ عدید اس پر ڈبل ظلم کر رہا تھا اور اس کو گدھے پر ذرا ترس نہ آیا۔ اس کی پیٹھ زخمی ہو گئی، وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ عدید زخمی پیٹھ پر جمع بیٹھا تھا، تکلیف کے مارے گدھا چیخنے لگا۔ عدید بولا، تو اب بہانے ہو رہے ہیں، ٹھہر جا معقول، اگر مارتے مارتے چمگادڑ نہ بنا دیا تو میرا نام عدید نہیں۔ یہ کہہ کر سراغ 10-15 ڈنڈے اس کے منہ پر جڑ دیے، لیکن گدھا ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور بدن کانپ رہا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے عدید کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، تو کس قدر پتھر دل ہے، مرتے کو مارتا ہے، کہاں کی انسانیت ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کر اور مجھے چھوڑ دے۔ مگر عدید رحم کے معنی نہیں جانتا تھا۔ اس نے پھونک دل کی بھڑاس نکالی اور گدھے کو مار مار کر اس کا خلیہ بگاڑ دیا۔ گدھے نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، گدھا میں نہیں تم ہو۔ گدھے کو بولتا دیکھ کر عدید کی سیٹی گم ہو گئی۔ آج تک اس نے کسی جانور کو اس طرح بولتے نہیں دیکھا تھا۔ گھبرا کر نیچے اتر آیا اور ہلکا کر بولا، تو بولتا پھر بھی؟ گدھے نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولا، کیا کروں، پھر بولنا ہی پڑتا ہے، میں بوڑھا کمزور جانور، چلنے کی مجھ میں سکت نہیں، مالک نے گھر سے نکال دیا، اب آپ بجائے اس کے کہ مجھ پر ترس کھائیں الٹا ظلم کر رہے ہیں۔ کاش آپ بھی میری طرح جانور ہوتے، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ ہم سے بے زبانوں میں بھی جان ہوتی ہے۔
اور ہم بھی دکھ درد جو ہے اس طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح انسان۔ یہ کہہ کر گدھا ایک طرف چل دیا اور عدید میاں سر چلاتے رہ گئے۔ اچانک سامنے سے تصدق علی عرف صدر بڑا سا ڈنڈا پکڑے بھاگا چلا آ رہا تھا، اور جب صدر عین عدید کے پاس پہنچا تو 5-6 ڈنڈے اس کو جمائے اور 4 ڈنڈے اس کے منہ پر مارے اور غصے سے بولا، کام چور، نمک حرام، کام سے چھپا پھر رہا تاکہ رسی تڑوا کر بھاگ آیا ہے۔ برتن تیرا باپ لے کر جائے گا اور زمین سے چارہ کون لائے گا؟ تو گھر چل، تیری ایسی مرمت کروں گا کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ عدید کو بہت غصہ آیا، یہ گنوار صدر ایسے مار جانتا تھا، یہ خبیث کمار ایک کہ اس کے چاچو افضل پولیس میں تھانے دار میں پیٹھ چلا کر بولا، نالائق، تیری یہ جرت کہ تو مجھ سے پہ ہاتھ اٹھائے، چاچو سے کہہ کر تجھے حوالات میں بند کروا دوں گا۔ اچھا، تمہیں جیسا گھٹیا انسان مجھے گدھا سمجھ رکھا ہے جو میں برتن بازار لے کر جاؤں اور مویشیوں کے لیے چارہ لاد کر لاؤں۔ صدر کمار نے لال لال دیدے دکھائے اور عدید کو ایک ڈنڈا زور سے مارا کر بولا، اب میں تیرے اوپر پہلے سے بھی زیادہ بوجھ ڈالا کروں گا۔ صدر کمار اس کی پیٹھ پر ڈنڈا مارتا رہا اور پٹتے پٹتے عدید کی دم اور پیٹھ لہو لہان ہو گئی۔ عدید کو غش سا آنے لگا اور اس کے نظروں کے سامنے تارے سے ناچنے لگی۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا، اے خدا، کیا میں سچ میں گدھا بن گیا ہوں؟ یہ کیا ہو گیا؟ پروردگار! برتن لاد کر صدر نے پیچھے سے ایک ڈنڈا مارا اور ڈانٹ کر بولا، چل اب سیدھی طرح۔ وہ روتا روتا قسمت کو کوستا چلا جا رہا تھا۔ یکا یک اس نے اپنے آپ کو اس طرح جھٹکا دیا کہ سارے برتن نیچے گرا کر چکنا چور ہو گئے۔ برتن گرانے کی وجہ سے وہ بے تحاشا بھاگنے لگا، بھاگم بھاگ چلا جا رہا تھا اور سر پت اندھا دھند پیچھے صدر کمار ڈنڈا گھماتا آ رہا تھا۔ پکڑنا، یہ میرا گدھا۔ عدید کے گھر کے باہر کھمبا تھا۔ عدید جو تیزی سے اپنے گھر کی طرف مڑا تو اس کے سر بڑے زور سے بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرایا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور اس کی والدہ بھی اس کے سرانے کھڑی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، شاباش بیٹا، آفرین ہے تم پر، آج تم تو شیطان سے شرط باندھ کر سوئے تھے، تو 9 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک سوئے پڑے ہو۔ عدید نے آنکھیں جھپک کر پہلے امی جان کو دیکھا اور پھر اپنے آپ کو، ارے تو کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ لا فول پڑھ کر اٹھ بیٹھا، مگر صدر کے ڈنڈے کا خوف ابھی تک اس کے دل پر بیٹھا رہا۔ اٹھ کر اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر سے اس کا کزن حسان ڈنڈا لیے مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ عدید نے یہ منظر دیکھ کر فوراً حسان کو ڈانٹ کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ بے زبانوں کو تنگ کر رہے ہو؟ اگر میں تمہیں اس طرح پریشان کروں؟ اس دن عدید بڑے میاں رحم دل اور خدا ترس ہو گئے، کبھی کسی جانور کو تنگ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، آئندہ کے لیے تباہ کر لیا۔ اب وہ پرندوں اور جانوروں کا بہت خیال رکھتا۔ تمام لوگ حیران تھے کہ عدید کی عادت میں تبدیلی کیسے ہو گئی۔ انہیں کیا پتا تھا یہ سب کچھ صدر کے ڈنڈے کی کرامت تھی۔